اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑا پولیس کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے. سو دا سیم کویشچن کہ پاکستان میں چلو الگ ہی پولیس ہے, بہت ہی مختلف ہے, لیکن پولیس اگر یو کے میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں دیکھیں تو اس طرح سے سین نہیں ہے. تو یو ایس کی پولیس کا کیا سین ہے بھائی؟ اتنے زیادہ بدماشی کیوں ان کی؟ کہاں بدماشی؟ نہیں, لوگ ڈرتے کیوں اتنا زیادہ پولیس سے وہاں پر؟ کون ڈرتا؟ نہیں ڈرتے. میں تو نہیں ڈرتا. اچھا, چل سین ہے. Yeah, I mean, why? There's no need to. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ یا تو پھر یہ سوشل میڈیا پہ چیز بہت زیادہ آتی ہے کہ پولیس بہت زیادتی کرتی ہے وہاں پہ. نہیں, وہ تو ایک معاملہ ہوا تھا. ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے سلیکٹیو آؤٹریچ کی. پوری دنیا کی نظریں امریکہ پہ ہے. امریکہ کے جتنے چاہنے والے ہیں اتنے ہی ہیٹرز بھی ہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے. پوری دنیا پوری دنیا نے کور کیا تھا, ایک جگہ پہ پوری دنیا میں آگے لگتی ہیں, پوری دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جتنا امریکہ پہ کریپ کیا جاتا ہے وہ, اینڈ اگین دس از ناٹ اے کمپلین بٹ دیٹس اے ریالٹی کہ اس پہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح جہاں تک پولیس کے انسیڈنٹس کی بات آتی ہے, جب بھی امریکہ میں, اور امریکہ nobody said America is a perfect country, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ بھی پولیس ہے, وہاں پہ کرائم وہاں پہ بھی ہے جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پولیس کے اگر ایسے کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں پولیس اپیرنٹلی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے آن کیمرہ اور وہ آ جاتی ہے, تو اس پہ پوری دنیا میں آؤٹریچ دیکھنے کو ملے گا. حالانکہ ایسے انسیڈنٹ ہمارے یہاں انڈیا میں باقی جگہوں پہ روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں. زیادہ برے ہوتے ہیں, ہاں زیادہ اس سے برے ہوتے ہیں. ٹی وی پہ تو کیمرہ جو ریکارڈ کرنے والا ہے وہ بھی بعد میں اندر جا کر کوئی ریکارڈ کرنے کھڑا ہو جائے تو اس کی بھی حالت وہی کرتے, ریکارڈنگ باری نہیں آتی. ایگزیکٹلی. سو لیٹس ناٹ بلائنڈ ourselves. And there is also a proper culture of چھتر ہے. چھتر ورڈ کس چیز کا ہے؟ گھر میں تھوڑی ہوتا ہے, تو پولیس ہی لگا دی چھتر. تو ہماری اس معاملے میں تو میں وہ ہوں کہ آپ جو ہے we're not honest about our criticism most of the time. تو امریکہ بھی یہ کچھ انسیڈنٹ جو آپ بتا رہے ہیں جو گلوبل انہوں نے اٹینشن لی, وہ جیسے ایک جارج فلوئڈ کا معاملہ ہوا تھا 2020 میں, آئی تھنک کووڈ کے دنوں میں. اس پہ ایون امریکہ میں بھی, پورے امریکہ میں پروٹیسٹ ہوئے تھے. اب وہ ایک معاملہ آپ یہ سوچیں کہ اس ایک ویڈیو پہ اتنی زیادہ پروٹیسٹ, جو کہ آپ کسی بھی دنیا کی اور کنٹری سے کمپیئر کریں تو اٹس لائک, I'm not saying کہ وہ معاملہ کوئی بہت اچھا ہوا تھا یا نہیں تھا, it was a horrible incident, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر پاکستان کسی اور سے کہیں پہ بھی آپ کو, امریکہ پہ یہ سارا نزلہ گرتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپل آر ویٹنگ کہ کہیں سے بس امریکہ کو مکہ مارنے کا ہمیں موقع مل جائے تو ہم وہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس انسیڈنٹ کی بھی میں آپ کو بات کروں, جب بعد میں یہ انویسٹیگیٹ ہوا اور یہ سارا کچھ ہوا, پوری دنیا میں ریسزم جیسے کہ امریکہ کی پولیس ریسزم, کسی نے یہ رپورٹ نہیں کیا کہ اس پورے انسیڈنٹ میں 4 پولیس والے انوالو تھے, اور اس میں سے خود جو 2 پولیس, ایک وہ گورا تھا, ایک اس میں جو آئی تھنک ایشین ٹائپ وہ تھے, باقی 2 مکسڈ تھے جس میں کالے اور وہ بھی انوالو تھے. تو یہ کہیں سے کوئی وائٹ ورسز بلیک کا معاملہ نمبر 1 تو تھا ہی نہیں. دوسری بات کہ جو سسپیکٹ تھا جارج فلوئڈ, اس کے اوپر بھی جب بعد میں انویسٹیگیشن آئی تو پتہ چلا کہ بھائی وہ بندہ خود جو ہے, وہ پورا انسیڈنٹ تو کسی نے رپورٹ کیا ہی نہیں, کہ وہ خود وہاں سے جو ہے اپنا جس اسٹور سے نکلا تھا وہاں پہ اس نے کاؤنٹرفیٹ کرنسی دی تھی, اس کا اپنا کرمنل بیک گراؤنڈ تھا, لائک اس کو جس طرح ہیرو بنا کے میڈیا میں پیش کیا گیا تھا. دس واز آل, نو بڈی لک پاسٹ دیٹ ویڈیو, بس لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی, اگین اٹ واز اے ہاربل انسیڈنٹ, اور اس پہ جتنا ریئیکشن سامنے دیکھنے کو ملا, لوگوں نے یہ بنا دیا کہ جی امریکہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, which is a total lie. Because anybody who lives in America, لیکن یہ کیمپین تو بہت بڑی تھی, Black Lives Matter. Exactly, because this was not, again, this was motivated politically. لیکن آج آپ کی کہنے کہ politically تھا. Yes, it was, because یہ پورا نہیں, جو ریئیکشن تھا پروٹیسٹ تو ایگزیکٹلی اس میں کووڈ کے دور تھے, اس میں سارے ڈیموکریٹک پولیٹیشینز اور یہ سارے بعد میں اس میں جتنے بھی جو رائٹس آرگنائزیشنز کی کیمپین تھی, ان کا یہی اس میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سائڈ تھی, ان کا جو کرٹیسزم اس پہ یہی تھا کہ آپ نے ایک انسیڈنٹ کو لے کے اس پورے معاملے کو اتنی ہوا دے دی ہے. نیچرلی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسے انسیڈنٹ پہ آپ اتنا جو ہے پوری امریکہ میں وبال کھڑا ہو جائے, بیکاز it's like a lot of people were waiting for some kind of incident to happen and they just jumped on it, right? تو دس از, اور بعد میں اس کے بعد جو فالو اپ اس کے وہ آئے انویسٹیگیشنس کہ وہ بندہ کون تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کا تھا, اس پہ کسی بھی میڈیا نے ایسا جتنی رپورٹنگ نہیں کی جتنی اس خاص انسیڈنٹ پہ کی. اچھا, جب وہ کیس چلا کورٹ میں, جب اس پولیس والے کو چارج کیا گیا, اس کو سزا بھی ملی, یہ بھی
امریکہ میں ہی ہوا نا, کسی اور جگہ تو نہیں ہوا کہ اس کو جو بھی سزا ملی, سخت سے سخت سزا ملی. اس پورے کیمپین میں کورٹ میں کہیں پہ بھی اس پہ ریسزم کا الزام نہیں لگا, بیکاز دے couldn't prove it. There was nothing. It was just a normal procedure جو وہ کرتے ہیں, اور اس میں یہ وہ he may be overdid it یا whatever, اور اس سے وہ مطلب it was a bad incident. It was one bad incident. But امریکہ میں روزانہ hundreds of thousands of interactions پولیس والے آپ لوگوں کو آرام سے روکتے ہیں. میں خود مطلب کتنی مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ روکتے ہیں. Yeah, I mean there have been couple times اگر میں 1-2 مرتبہ اسپیڈنگ پہ رکا ہوں, اور مجھے آج تک by the way اللہ کا شکر ہے ایک بھی ٹکٹ نہیں ملی, ٹھیک ہے نا. ایک آدھ مرتبہ کبھی اسپیڈنگ پہ روکا ہے, وہ دیکھتے ہیں آپ کو آئی ڈی لیتے ہیں, پیچھے جا کے آپ کو نا بیک گراؤنڈ رن کرتے دیکھتے ہیں کہ یار پہلے آپ کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے, وہ تو آتے ہیں کہتے ہیں آئی ایم جسٹ وارننگ یو, آپ کو وارننگ دے کے چھوڑ دیتے ہیں, سمپل. اینڈ a lot of the time actually وہ تو کبھی کبھار آپ کو یہ لیوریج بھی دیتے ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کون سی سٹی میں ہیں, کہ آپ کا ایون لائسنس یا رجسٹریشن اوور ڈیو ہو جاتی ہے, کہ آپ لوگوں کی ساتھ میں رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے اور آپ کی اوور ڈیو ہے, تو آپ کو وہ بھی لینینسی دیتے کہ اچھا جی ون ٹائم ہے, آپ کو ول لیٹ یو گو دس ٹائم. لاٹ آف دا ٹائمز دیٹ ہیپنس, وہ آپ کو جانے دیتے ہیں. یہ انسیڈنٹ جو ہوا تھا, اٹ واز ٹوٹلی جسٹ لائک ٹوٹلی مس ریپرزینٹیڈ ان دا میڈیا, اور اس کے بعد وہ امریکہ کا جو امپریشن بنا کہ اچھا بائی دا وے مجھے آنیسٹلی تب چڑھتی ہے جب امریکہ میں نے تو بلکہ اس پہ وہ کی تھی کہ امریکہ میں ریسزم کی کمپلین چاہے کوئی کرے یا نہ کرے, انڈیا پاکستان سے والا اگر آ کے کوئی امریکہ میں ریسزم کی کمپلین کرے نا, تو اس کے تو منہ پہ چماٹ پڑنی چاہیے. ریئلی we complain about racism like Pakistan or India is right. This is the double standard. Like جو ریسزم ہم یہاں ابھی میں سیڑھی پہ اتر کے باہر دیکھوں گا, which we have totally accepted, اور امریکہ میں تو اس پہ لوگ they raise their eyebrows, لیکن ہمیں مطلب اس ریسزم سے ہمیں وہ کس جو یا تو کیا کوئی ڈبل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے آپ کو, کہ ایک مرتبہ وہاں پہ جاؤ تو سب کچھ سی اور امریکہ کو دیکھ کے آپ کو فوراً ریسزم یاد آ جاتا ہے. مطلب اٹس کریپ. اور کتنا مس یوز ہوتا ہے یہ ریسزم ٹرم ان اٹ سیلف, لوگ اس کو اتنا ابیوز کرتے ہیں جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں. آپ اس کو دیکھیں گے کبھی کسی کو مطلب جاب پہ پرفارمنس بیسڈ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا یا آپ کو جاب سے نکال دیا, وہ جی ریسزم نے نکال دیا جاب سے, استعمال ہو رہا ہے اس طرح سے. They do, everybody does that. I think پتہ ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے ریسزم. اس طرح کے پیٹی ایشوز کو آپ اب جان بوجھ کے اپنی طرف بنا لیں, آپ کا پرفارمنس کی وجہ سے اگر آپ کو نکالے اور آپ جان بوجھ کے ریسزم کا کارڈ کھیل لیں, سو پھر اس میں ہوتا یہ کہ ایک بڑی پرابلم جو کہ ریسزم ہے اس کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, لوگ سیریس لینا کم کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے نا. ایگزیکٹلی اسی طرح سے بہت سے جن کے ساتھ ایکچوئل ریسزم ہوتا ہے, جن کو وہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ تسی اس کو ریسزم کہتے ہو, بھائی ہمارے ساتھ تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. مطلب ریسزم کے نام پہ تو لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, لوگ سلیوری سے گزرے پتہ نہیں کیا گیا, اور یہاں پہ سالے کسی کو گھور کے دیکھ لیا تو ریسزم. یہ تو ہے, یہ بات فیکٹ ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے دنیا میں اور بھی معاملات ہیں جس میں پھر آپ اپنا کارڈ کھیلتے ہیں, وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں, اور پھر اس مسئلے کو خراب کر دیتے ہیں. اور نئی جنریشن کو آپ کیا میسج دے رہے ہو یار, کیا آپ لائف میں اسٹرگل کرو اور آپ کو کہیں چیلنجز نظر آئیں تو ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کے بجائے, لڑنے کے بجائے آپ کمپلین کرنا شروع کر دو, اپنا کارڈ کھیل لو. ایگزیکٹلی. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیچ دیٹ ٹو یور young generation. That's true.